ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جس سے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ہادیہ شیئر کر رہی ہیں۔ ہادیہ کہتی ہیں، میں سرگودا کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے جب میرے ایگزامز تھے تو ان دنوں میں ہم لوگوں کے کالج میں ہی ایکسٹرا کلاسز لگائی جاتی تھی۔ ایوننگ میں ہم لوگوں کے ٹیچر ہی ہم لوگوں کو ایکسٹرا کلاس دیتے تھے، تو میں بھی وہ کلاس لینے جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سردیوں کا موسم تھا، ابھی دسمبر ٹیسٹ کی ہم لوگ تیاری کر رہے تھے، تو شام بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی، تقریباً مغرب کے بعد کی بات ہے۔ جیسی کلاس ختم ہوئی تو میں گھر جانے کے لیے باہر نکلنے لگی۔ اب ہم لوگ جہاں پر کلاس لیتے تھے اس سے آگے ایک گیلری آتی تھی، وہاں پر ایک لائبریری روم بھی تھا۔ ایک لائبریری الگ تھی اور ایک لائبریری روم بھی تھا۔ وہاں پر کچھ الماریاں رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر مخصوص سرخ رنگ کا ایک بلب چل رہا ہوتا تھا شام کے ٹائم، کیونکہ شام کے ٹائم اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، تقریباً میری فرینڈس جا چکی تھی، ابھی بھی کلاس روم میں کچھ اسٹوڈنٹس باقی تھے۔ میں نے دیکھا ٹائم تو ٹائم ہو چکا تھا، میں نے سوچا میں گیٹ کی طرف جاتی ہوں، ابو یا بھائی آگے ہوں گے مجھے لینے کے لیے۔ جیسے میں کلاس سے باہر نکلی، ایک دم سے میری نظر پڑی تو میں نے لائبریری روم میں کسی لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ وہ الماریوں کے پاس کھڑی تھی، لیکن بڑے عجیب انداز سے وہ کھڑی تھی۔ اس کی میری طرف کمر تھی، لیکن اس کے جو پاؤں تھے وہ بالکل سیدھے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں منظر کیا دیکھ رہی ہوں۔ ایسے کسی انسان کے پاؤں پیچھے کی طرف کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے اسے باقاعدہ دیکھا، وہ ایک الماری کے سامنے کھڑی ہو کر جیسے اندر جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ تو جیسے ہی میں اس کی طرف آنے لگی تو میرا پاؤں دروازے کے ساتھ ٹکرایا، لائبریری روم کے دروازے کے ساتھ۔ تو ایک دم سے میں پیچھے دیکھنے لگی کہ یہ میرے پاؤں پر کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ اتنے میں جب میں نے الماری کی طرف دیکھا تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ وہ کہاں گئی، کس طرف گئی، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا، کیونکہ لائبریری روم سے نکل کر آگے گیلری تھی۔ میں بھاگتے ہوئی گیلری میں گئی، وہاں پر بھی وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ بہت عجیب لگا مجھے، میں تھوڑی سی ڈر بھی گئی۔ میں تیزی سے گیٹ کی طرف آ گئی، دیکھا تو بھائی باہر کھڑے تھے۔ میں بھاگتے ہوئی بھائی کے پاس گئی تو بھائی نے کہا کہ خیریت ہے، تم اتنی تیزی سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں نے بھائی کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے بھی لائبریری روم میں ایک عجیب و غریب عورت کو دیکھا ہے، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف تھے۔ بھائی نے ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا مذاق کر رہی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک مذاق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری کوئی دوست چڑیل بن کے تمہیں تنگ کر رہی ہوگی۔ جبکہ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اگلے دن جب ہم لوگ اکیڈمی کے لیے گئے تو میں نے یہ بات اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کی۔ میں نے ان لوگوں کو بھی یہ بات بتائی کہ کل اسی طرح سے میں نے لائبریری روم میں کسی عجیب و غریب لڑکی کو دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا چلو آج دیکھیں گے۔ جیسے ہم لوگوں کی کلاس ختم ہوئی، اب ہم لوگ جان بوجھ کر بیٹھ گئی۔ آج میں نے بھائی کو لیٹ آنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ہم نے دیکھنا تھا کہ وہاں پر مسئلہ کیا ہے۔ تقریباً سارے اسٹوڈنٹس جا چکے تھے، بوائز بھی جا چکے تھے، تو ہم لوگ ابھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم لوگوں نے سر سے کہا کہ ہم نے ابھی کچھ منگوا کر اکٹھے بیٹھ کر یہاں پر کھانا ہے، تو ہم تھوڑی دیر کے بعد چلی جائیں گی۔ اب ہم لوگ 3 لڑکیاں تھیں، سر بھی چلے گئے۔ ہم لوگ آ کر لائبریری روم میں جھانک کر دیکھنے لگیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ لائبریری روم میں 10 منٹ 15 منٹ کھڑی رہی، میں نے ان کو کھڑے ہو کر بھی دکھایا کہ کل وہ یہاں پر کھڑی تھی۔ ہم لائبریری روم سے نکل کر جیسے گیلری کی طرف آئی تو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے الماری کے اوپر کسی نے کوئی بہت زور سے چیز پھینکی ہے۔ میری فرینڈ کہتی ایسا لگا کہ اندر لائبریری کی الماری کے اوپر کوئی چیز گری ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جھانک کر دیکھا، سرخ بلب جل رہا تھا۔ ہم لوگوں نے دیکھا الماری کے اوپر وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے الٹے پیر تھے، اس کے سارے بال جو تھے اس کے منہ کے آگے تھے، اس کے ٹانگیں بہت لمبی تھی اور وہ ایک الماری کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں نے
چیخنا شروع کر دیا اور ہم لوگ باہر گیٹ کی طرف بھاگے. وہاں پر جب ہم لوگ گئے، ہم لوگوں کا شور شرابہ سن کر وہاں پر جو گارڈز تھے انکل وہ آ گئے اور وہ پوچھنے لگے کہ تم لوگ کیوں اتنا شور مچا رہے ہو، کیا ہوا ہے. ہم نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہم لوگوں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ بہت ڈراؤنی ہے، وہ لائبریری روم میں ہے. چوکیدار انکل فوراً سے ہم لوگوں کو ساتھ لے کر لائبریری روم میں آئے. وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پر ایک الماری کا ایک حصہ کھلا ہوا تھا، اس کا ایک ڈور کھلا ہوا تھا اور ساری بکس نیچے گری ہوئی تھیں. اور وہ جو واچ مین تھے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ الماریاں تو اس ٹائم بند ہوتی ہیں، تو یہ الماری کس نے کھولی؟ تم لوگوں نے شرارت کی ہے. وہ الٹا ہم لوگوں کو ہی بلیم دینے لگ گئے. ہم نے قسمیں اٹھائیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. خیر اس نے کہا کہ بس آپ لوگ لائبریری روم سے باہر چلے جاؤ، یہاں پر اب نہیں آنا، نہیں تو سر مجھے ڈانٹیں گے. ہم لوگوں کو انہوں نے لائبریری روم سے باہر نکال دیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد، ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے، واچ مین جو تھے انکل وہ بہت زیادہ چلانے لگے، ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئی ادھر سے لائبریری روم سے ہی. ہم لوگ تو ڈر گئیں. ہم لوگ اسٹاف روم کی طرف گئیں. ہم نے سر کو بتایا. وہاں پر ابھی ہم لوگوں کے 1-2 سر بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھاگتے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ لائبریری روم کی طرف آئے تو دیکھا جو چوکیدار انکل تھے ان کو باقاعدہ کسی نے الٹا کر کے لٹکایا ہوا تھا، لیکن پکڑنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ان کے پاؤں جو تھے وہ چھت کی طرف تھے، سر نیچے کی طرف تھا اور وہ چلا رہے تھے کہ مجھے بچا لو ورنہ یہ مجھے مار دے گی. اب سر جو تھے وہ بھی ڈر گئے. انہوں نے لائٹ سے لائی ساری، جیسی لائٹ سے لائی تو کسی چیز نے ان کو نیچے پھینک دیا. ان کو بہت چوٹیں لگی. ان کو اٹھا کر باہر لے کر آئے. ہم لوگ تو پہلے ڈری ہوئی تھی. ہم نے سر کو ساری باتیں بتائیں. اب جو چوکیدار انکل تھے ان کی حالت بہت خراب تھی. وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. وہ تو بول بھی نہیں تھے سکتے کچھ. ان کو پانی وانی پلایا تو انہوں نے سر کو یہ بتایا کہ لڑکیوں نے مجھے شکایت لگائی تھی. میں ساری کتابیں اٹھا کر اس الماری میں جوڑ رہا تھا، تبھی ایک دم سے میرے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی. تو میں نے غصے سے کہا کہ یہ پھر وہ لڑکیاں آ گئی مجھے تنگ کرنے کے لیے. تو میں پیچھے پلٹا تو میرے پیچھے ایک بہت خوفناک چہرے والی عورت کھڑی تھی. اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا. اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا. اس کے ہاتھ بھی پیچھے کی طرف تھے اور اس کے پیر بھی پیچھے کی طرف تھے. بس یہ دیکھنے کی دیر ہے. مجھے نہیں پتا اس نے مجھے کیسے پکڑا ہے. اس نے مجھے بالکل چھت کے ساتھ لگا دیا تھا. میں چلا رہا تھا اور اس کا قد بہت لمبا ہو گیا تھا. اس کا سر چھت کے ساتھ لگ رہا تھا. یہاں پر کوئی مخلوق ہے. اب سر بھی بہت زیادہ ڈر کے کہ یہ کیا ماجرا کالج میں شروع ہو گیا ہے. آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ جو لائبریری روم ہے یہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر تعمیر کیا گیا تھا. اس جگہ پر پہلے کچھ واش روم ہوتے تھے جو بند تھے. ان کو توڑ کر تو یہاں پر یہ لائبریری روم بنا دیے گئے اور گیلری کا ایک نیا حصہ بنا دیا گیا. اس کے بعد سے یہاں پر یہ معاملات شروع ہوئے. یہ بات ہمیں اسلامیات کے ٹیچر نے بتائی کہ جب یہ کالج یہاں پر سٹارٹ ہوا تھا تو یہاں پر پہلے باتھ روم ایریا تھا. یہ جگہ ساری باتھ روم کا حصہ تھی، لیکن باتھ روم اس سائڈ پر اسٹوڈنٹس کو بڑی پرابلم ہوتی تھی کیونکہ مین کلاسز دوسری طرف تھیں اور سینٹر سے اتنی جگہ کراس کر کے آنا مشکل ہوتا تھا. پھر باتھ روم جو تھے وہ دوسری طرف 2 کلاس رومز کو توڑ کے باتھ روم کا حصہ بنایا گیا اور اس جگہ کو یہاں پر ایک اسٹڈی اور ایک یہ لائبریری روم بنا دیا گیا جہاں پر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو شاید یہ ماجرا ہو سکتا ہے. خیر ہم لوگ بہت ڈرنے لگ گئے. اسلامیات کے سر نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ لائبریری روم کی طرف نہ جایا جائے اور نہ ہی وہاں پر بچوں کو کلاس دی جائے. ایوننگ میں وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کرتی ہے. اگلے دن یہ بات پرنسپل سر کو بھی پتہ چل گئی. پرنسپل سر آئے. آج ہم لوگوں کی کلاس جو تھی وہ جس طرف ہم لوگوں کے ریگولر کلاس رومز تھے اس طرف ہو رہی تھی. پرنسپل سر آئے. انہوں نے میرے سے پوچھا. ہم ساری فرینڈس نے ان کو بتایا کہ ہم نے بھی وہاں پر ایسے ایسے کوئی مخلوق دیکھی ہے. سر بہت پریشان ہو گئے. سر کہتے کہ جب ہم لوگ یہاں پر یہ نئی کنسٹرکشن کر رہے تھے، جب یہاں پر ہم لوگ یہ باتھ روم توڑ کر اور یہ لائبریری روم اور ایسی جگہ بنا رہے تھے، اس دوران بھی لیبرز کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے تھے. وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ ہمیں یہاں پر ایک عورت نظر آتی ہے. وہ عورت کہاں سے آتی ہے؟ ایک دم سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ دیوار سے نکل کر آ گئی ہے اور ایک دم سے جس طرف وہ ریڈ کلر کی لائٹ لگائی گئی تھی اس کے نیچے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی ہمارا سامان چوری ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. کبھی ہمیں کام کرتے کرتے وہ نیچے گرا دیتی ہے. یہاں تک کہ 3 سے 4 بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اگر چھت والی سائڈ پر اونچائی پر کوئی کام کر رہے ہیں تو باقاعدہ ایک اتنے ہی قد کاٹ کی عورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے.
ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے اس جگہ کی کنسٹرکشن کی ہے، بلکہ اس جگہ پر پہلے جو کنسٹرکشن کے لیے لیبر ٹیم آئی تھی وہ کام کر ہی نہیں سکے تھے اور وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ 2 سال تو یہ جگہ بالکل بند رہی تھی۔ 2 سال کے بعد پھر اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی اور پھر اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی جا کر۔ اب وہاں پر یہ مخلوق پھر اپنا آپ ظاہر کرنے لگی ہے۔ پرنسپل سر نے بھی سارے ٹیچرز کو کہہ دیا کہ لائبریری روم کی طرف کوئی بھی نہ جائے۔ جب لائبریری روم کو بالکل بند کر دیا گیا، اب ریگولر کلاس روم میں اور لائبریری روم میں 1 گراؤنڈ کا ڈفرنس تھا۔ جب ہم لوگوں کی کلاس ختم ہوتی تھی تو لائبریری روم سے باقاعدہ رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آتی تھی۔ اتنا وہ شور مچاتی تھی وہ مخلوق، پچھل پیری تھی، وہ چڑیل تھی وہاں پر ایک، وہ بہت شور مچاتی تھی اور تنگ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ جو واچ مین تھا، اس کے بعد وہ واچ مین صرف 1 ماہ اس نے مزید وہاں پر کام کیا، پھر اس نے وہاں پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو نائٹ میں واچ مین اور سیکیورٹی گارڈ تھے، جو گیٹ کیپر تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ آپ لوگوں کے جانے کے بعد سارے کلاس روم چیک کر کے آتے ہیں تو لائبریری روم کو زور زور سے کوئی اندر سے اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں باقاعدہ ایک لڑکی آوازیں دیتی ہے کہ یہاں پر آؤ اور دروازہ کھولو، میں نے باہر آنا ہے۔ ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں، ہم لوگ اس سائڈ پر نہیں جاتے۔ رات کے وقت یہ جگہ اور بھی ڈراؤنی ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب بھی شام کو ہم لوگ کلاس روم بند کر کے لائبریری روم سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں پر باقاعدہ ایک لڑکی چلتی پھرتی نظر بھی آتی ہے، وہ لائبریری روم سے باہر بھی آتی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ پھر ہم لوگوں کے کالج میں ایوننگ کلاسز ہونا بند ہو گئیں، کیونکہ پرنسپل سر نے کہا تھا کہ میں کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا۔ اب وہ مخلوق اپنا باہر بھی ظاہر کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو بھی نقصان دے سکتی ہے۔ پھر ہم لوگوں کی ایگزام سے پہلے ہم لوگوں کی جو کلاسز ہوتی تھیں وہ فوراً سے کلاس اینڈ ہونے کے بعد ٹائم کم کر دیا کالج کا، اور وہیں پر ہم لوگوں کی ایکسٹرا کلاسز ہو جاتی تھی۔ بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، دن کے ٹائم بھی کوئی اسٹوڈنٹ لائبریری روم کی طرف نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کو ہمارے جو ٹیچر تھے اسلامیات کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایوننگ میں کلاس لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا، وہ جلدی فری ہو جاتے تھے تو وہ پہلے ہی چلے جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی، وہ چھوٹی سی بچی میں نے خود بھاگتی ہوئی دیکھی، گیلری سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور لائبریری روم کے دروازے کے پاس جا کر وہ غائب ہو گئی۔ سر کہتے ہیں وہ جگہ بہت حساس زدہ ہے، ان لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی جو باتھ روم والے حصے توڑ کر وہاں پر یہ بلڈنگ بنا دی۔ اگر وہ باتھ روم حساس زدہ تھے تو ان کے ویسے ہی رہنے دیتے، اس جگہ کو بند کر دیتے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے جو پرنسپل تھے انہوں نے اپنے ریسورسز سے کسی صاحب علم کا پتہ کیا، وہ آئے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق بہت زیادہ سخت مخلوق ہے، پچھل پیری ڈائن ہے، یہاں پر چڑیل ہے ایک، اور میں اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس حصے کو بالکل بند کر دیں، اس حصے کی طرف آنا جانا، اس کو استعمال کرنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ پھر باقاعدہ ہم لوگوں کے کالج میں اس چیز کو ہر کلاس روم میں ہر اسٹوڈنٹ کو اسمبلی ہال میں بھی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ کوئی اسٹوڈنٹ بھی لائبریری روم کی طرف نہیں جائے گا، اسٹڈیز کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ اسٹڈی روم بھی ادھر ایک تھا جہاں پر ہم لوگوں کی کلاس ہوتی تھی، اس طرف جتنی بھی بکس تھیں وہ بھی اندر ہی رہ گئیں، ان کو بھی کوئی نکالنے ادھر نہیں جاتا تھا۔ بہت سے بچے شکایت کرتے تھے، بہت سے اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ ہمیں اکثر وہاں پر ایک لڑکی نظر آتی ہے اور وہ ہمیں بلاتی ہے، باقاعدہ بات سنو، جیسے اسٹوڈنٹ کے روپ میں ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو سر نے کہا کہ کوئی بھی اس طرف نہیں جائے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس جگہ کے آگے باقاعدہ جیسے بیریئر لگا دیے جاتے ہیں وہ لگا دیے گئے کہ اس طرف اسٹوڈنٹس جا کر بھی نہ جا سکیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی کالج کے لائبریری روم کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہاتیہ آپ کا۔ جیسے بالکل ایسی ہے، اسکول کالجز کے باتھ روم اکثر اسیف زدہ ہوتے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے، کیونکہ وہ جگہیں بند رہتی ہیں، وہاں پر اس طرح سے نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، تو اس لیے اسکول کے جو بلڈنگز ہیں وہ اسیف زدہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، ایسی کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے آیت الکرسی کا حصار کر لینا چاہیے، اور ویسے بھی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے
جو دعا ہوتی ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر انشاءاللہ کل میں ضرور کوئی شارٹس پوسٹ کروں گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اس ماہ مبارک میں جب بھی آپ لوگ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں, اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو بھی یاد رکھا کریں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.